السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید آپ تو آواز میں جواب دو نا۔ چلو الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ عن عمرو بن ابي سلمة رضي الله عنها قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يتي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دیکھو انشاءاللہ ابھی تک ہماری بات چل رہی تھی تواضع پر، جو کبر کا اپوزٹ ہے۔ بڑی تفصیل سے اس پر بات آئی، اس پر بڑے قصے آئے تواضع والوں کے۔ ابھی روز مرہ کی ہماری جو ضرورت ہے، جو ہر ایک کو پیش آتی ہے، وہ عنوان ہے کھانے کے آداب۔ کیونکہ ہر گھر میں روزانہ کھانا کھایا جاتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا کھانا عبادت بھی بن جائے اور ہمارے آخرت کے نجات کا ذریعہ بن جائے اور اللہ کی رضا بھی مل جائے۔ تو عنوان بڑا سیدھا، کھانے کے آداب، تو وہ تو بولے ہم جانتے ہیں نا، جیسے 10-15 آداب ہوتے ہیں، نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں آئے گی، اس کے متعلق بہت مستقل مضمون ہے۔ تو دین کے 5 شعبے ہیں۔ دین اسلام نے جو احکام ہم پر عائد کیے ہیں وہ 5 شعبوں سے متعلق ہے، سمجھے؟ پورا دین 5 شعبوں میں ہے، یعنی دین کا اگر خلاصہ دیکھنے جائے، عقائد نمبر 1، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاق۔ یہ تواضع جو گئی تھی وہ اخلاق میں سے ہے۔ معاملات، معاشرت پر تو ہماری باتیں بہت ہوتی رہتی ہیں، اور اخلاق، یہ 3 پر زیادہ باتیں ہوتی ہیں۔ دین ان 5 شعبوں سے مکمل ہوتا ہے، ان 5 شعبوں سے مکمل ہوتا ہے۔ اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا جائے گا، ایک شعبے کو بھی چھوڑ دیا گیا، تو پھر دین مکمل نہیں ہوگا۔ جی،
دین مکمل نہیں ہوگا۔ عقائد کو بھی ہم سمجھے نہیں ہیں، اس کو بھی بہت پہلے میں نے کچھ اس کا درس ہوا تھا، عقائد کے متعلق بھی بہت ضروری ہے، اور عبادت میں بھی کبھی کبھی آتے رہتے ہیں۔ تو پانچ شعبے ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، تو پھر دین مکمل ہوگا۔ اگر ایک بھی چھوٹ جائے گا تو پھر دین مکمل نہیں ہوگا۔ لہذا عقائد بھی درست ہونے چاہیے۔ عقائد اسی کو ایمانیات کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ایمان بنانا ضروری۔ ایمان وہ عقائد ہی کو کہتے ہیں ایمان، یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، جنت کو ماننا، جہنم کا ہمارا ایمان ہو، اور قبر کے عذاب پر ہمارا ایمان ہو، اور حشر کے میدان میں حساب ہوگا، یہ سب پر ہمارا ایمان، اس کو عقائد کہتے ہیں۔ جی، جس کو ہم بچپن میں مدرسوں میں پڑھا ہوگا، بہت سو نے اگر مکتب پڑھا تو اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ سارے کے سارے عقائد ہے، ایمانیات ہے۔ تو یہ ہے، عقائد بھی درست ہونے چاہیے۔ آج کل جو ہوائیں چل رہی ہے اس میں ہمارے عقائد اور ایمانیات پر بہت ضرب پڑتی ہے، یعنی اس کو کمزور کیا جاتا ہے۔ جب ایمان ہی کمزور ہو گیا تو پھر آگے انسان کچھ نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مجلسوں میں سمجھنا چاہیے کہ کیا عقائد ہونے چاہیے۔ دوسرا، عبادات بھی صحیح طریقے سے انجام دینی چاہیے۔ عبادت میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو ہے وہ سارے عبادت ہے، پھر اس کے اندر پوری تفصیلیں ہے۔ تو یہ عبادت بھی انجام صحیح دینا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت، اس کو معاملات کہتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ لینا دینا ہوتا رہتا ہے بزنس کے متعلق۔ تو یہ ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین اور خرید و فروخت کے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، اس کو معاملات کہتے ہیں۔ اور باطن کے اخلاق بھی درست ہونے چاہیے، یعنی ہمارے اندر تواضع ہو، ہمارے اندر نرمی ہو، ہمارے اندر معاف کرنا ہو، محبت ہو، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ اور بد اخلاقی، کبر، تکبر کا ہونا، غصہ ہونا، جھگڑا کرنا، یہ سارے یہ بد اخلاقی، اس کو کہتے ہیں اخلاق درست ہونے چاہیے۔ اور پھر زندگی گزارنے کے طریقے بھی درست ہونے چاہیے، جس کو معاشرت کہا جاتا ہے۔ کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے چلنا، کیسے بات کرنا، کیسے شادی کرنا، کیسا ہمارا لباس ہو، یہ سارا معاشرت ہے۔ تو سمجھ میں آگے 5 چیزیں ہوئی: عقائد، عبادات، معاملات، اور اخلاقیات اور معاشرت۔ یہ پانچوں کے پانچوں ہمارے اندر ہوں گے تو دین مکمل ہوگا۔ ہمارا بہت زیادہ زور ہے تو صرف عبادات پر ہے، اور ایمانیات تو بچپن میں پڑے ہوئے ہیں۔ باقی معاملات، معاشرت اور اخلاق کو نہ ہم سمجھے ہیں، نہ اس پر قدم بڑھایا ہے۔ بس جیسا ہمارا رواج چل رہا ہے اسی حساب سے ہم چل رہے ہیں۔ شریعت نہیں جانتے کہ شریعت معاملات میں کیا کہتی، معاشرت میں کیا کہتی، اخلاق میں کیا کہتی، تو اس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ معاشرت کی اصلاح کے بغیر دین ناقص ہے۔ اب تک اخلاق کا بیان چل رہا تھا، وہ اخلاق میں سے تھے نا تواضع۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نیا باب قائم فرمایا ہے، اس میں دین کے جس شعبے کے بارے میں احادیث لائے ہیں وہ ہے معاشرت۔ معاشرت کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا۔ معاشرت کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا، یعنی اپنے محلے میں ہمیں کیسے رہنا، اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا، محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا، اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ تو معاشرت کا مطلب ہے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنا، کیونکہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم ایک سوسائٹی میں زندگی گزارتے ہیں۔ تو کیسے گزارنا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے صحیح طریقے کیا ہے؟ یعنی کھانا کس طرح کھائے، یہ معاشرت میں آتا ہے، کیونکہ اس لیے بتایا کھانے کے آداب۔ کھانا کس طرح کھائے، پانی کس طرح پیے، گھر میں کس طرح رہے،
دوسروں کے سامنے کس طرح رہے، ہاں، یہ سب باتیں شعبے معاشرت کے شعبے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہاں، گھر میں کس طرح رہے، مہمان آئے تو کس طرح اس کا اکرام کرے۔ ہاں جی، تو یہ معاشرت سمجھ گئے۔ تو انشاءاللہ ابھی تک اخلاق کی باتیں چل رہی تھی جس میں تواضع پر پوائنٹ ہوئے، اور اب معاشرت میں بتایا جائے گا جس میں کھانے کے، پینے کے، گھر میں کس طرح رہنا، اس کی ساری باتیں آئے گی۔ یہ ہماری روزمرہ کی چیزیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلو ہم کرتے تو ہے ہی ہے، اس کو ہم دین بنا دے، کیونکہ روزانہ ہمارے پاس مہمان آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ پانی پیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا لین دین ہوتا ہے۔ تو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج کل لوگوں نے معاشرت کو تو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے، معاشرت کو تو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ جی، معاشرت کو لوگوں نے دین سے بالکل خارج کر دیا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، اور اس میں دین کے عمل اور دخل کو لوگ قبول نہیں کرتے، رواجی طریقے سے جو چل رہا ہے بولے تو چلتا ہے۔ حتیٰ کہ جو لوگ نماز روزے کے پابند ہیں، بلکہ تہجد گزار ہے، ذکر و تسبیح کرنے کے پابند ہے، لیکن معاشرت ان کی بھی خراب ہے، دین کے مطابق نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا دین ناقص ہے، تو دیکھا، تو ہے تو ہی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، تسبیح ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن معاشرت ان کی خراب ہے تو ان کا دین ناقص ہے۔ اس لیے معاشرت کے بارے میں جو احکام اور تعلیمات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے، ان کو جاننا، ان کی اہمیت پہچاننا، ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، تو ساری معاشرت میں ہمارے بھائی، اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سکھا گئے۔ معاشرے میں بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک چیز لے رہے ابھی، کھانے کے آداب، پھر پینے کے آداب، پھر کیسے آپس میں رہنے کے، وہ سب آئیں گے ایک ایک کر کے۔ معاشرے کے بارے میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب کھانے پینے کے آداب سے شروع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بڑی اہم تعلیمات عطا فرمائی ہے، جی، زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بڑی اہم تعلیمات عطا فرمائی ہے، اسی طرح کھانے پینے کے بارے میں بھی اہم تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہے۔ کھانے پینے کے بارے میں بھی ایک مرتبہ ایک مشرک نے اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے کہا، انی ارا صاحبک یعلمک کل شیء حتی الخرائط قال اجل امرنا اللہ نستقبل القبلۃ ولا نستحجی بارحنا الیہ، خود سے دکھتے ہیں، ولا نستنجی بایماننا الخ ایماننا، تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں۔ ایک مشرک نے اسلام پر اعتراض کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا، اعتراض کیا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، ہر چیز سکھاتے ہیں، تمہارے نبی تمہیں ہر چیز سکھاتے ہیں، حتیٰ کہ قضائے حاجت، یعنی انسان اپنی حاجت یعنی پاخانہ وغیرہ کے لیے جاتا ہے، قضائے حاجت کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد اعتراض کرنا تھا کہ بھلا قضائے حاجت کا طریقہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ یعنی انسان اپنی ضرورت پوری کرنے جاتا ہے، وہ بھی کوئی سکھانے کی چیز ہے؟
یہ تو کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی کہ ایک نبی اور پیغمبر جیسا جلیل القدر اور عظیم الشان انسان اس کے بارے میں کچھ کہے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ جس چیز کو تم اعتراض کے طور پر بیان کر رہے ہو کہ کیا استنجا وغیرہ کا بھی سکھاتے ہیں، یہ تو کوئی معمولی چیز ہے، وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ انہوں نے جواب دیا وہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے جی، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جب ہم قضائے حاجت کے لیے جائے تو قبلہ رخ نہ بیٹھے، قبلہ رخ نہ بیٹھے، یعنی ہم جب ٹوائلٹ میں جائے تو ہمارا چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہو۔ اس لیے گھروں میں جب ٹوائلٹ بنائے تو ایسی بناوے کہ اس کا بیٹھتے وقت قبلہ کی طرف نہ منہ ہو نہ پشت ہو، دوسری سائڈ پر بنا، اور نہ داہنے ہاتھ سے استنجا کرے، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں، اس لیے اگر ماں باپ اس بات سے شرمانے لگے کہ اپنے اولاد کو پیشاب پاخانے کے طریقے کیا بتائے تو اس صورت میں اولاد کو کبھی پیشاب پاخانے کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اور آپ پر ماں باپ سے کہیں زیادہ شفیق اور مہربان ہیں، اس لیے آپ نے ہمیں ہر چیز کے طریقے سکھائے، ان میں کھانے کا طریقہ بھی ہے، اور کھانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے آداب بیان فرمائے جن کے ذریعے کھانا عبادت بن جاتا ہے، کھانا کھانا عبادت بن جاتا ہے اور باعث اجر اور ثواب بن جاتا ہے جی۔ تو ہم کھانا تو کھا رہے ہیں، ہمارے کھانے کو عبادت بناوے۔ تو یہ بات سمجھ میں آگئی اچھی طریقے سے، اس کو کہتے ہیں سنت، کہ ہماری ہر چیز سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ چنانچہ کھانے کے 3 آداب بیان کیے۔ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کھانے کے وقت اللہ کا نام لو، سم اللہ جی، کیا فرمایا؟ کھانے کے وقت مجھے فرمایا اللہ کا نام لو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دیکھو کھانے کے آداب، ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ داہنے ہاتھ سے کھانا شروع کرو۔ دیکھو کھانے کے آداب، بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، ہم بھی اپنا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں، اور دائیں ہاتھ سے کھانا، اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے۔ یعنی اگر ایک بڑا تھالا ہے اس میں 4-5 آدمی کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت کے آداب کیا ہے کہ جو ہمارے قریب ہے اس میں سے کھاؤ، اور ایک کھانے کا وہ طریقہ ہے کہ پلیٹ ہر ایک کی الگ الگ ہے اور ہر ایک اپنی پلیٹ میں لے کر کھا رہا ہے، تو اس میں اس کا قریب تو وہی اس کی پلیٹ ہے، وہ اس کی قریب ہے۔ اس لیے یاد رکھے جب ایک کی پلیٹ میں 4-5 آدمی ہو تو اس وقت جو اپنے قریب ہے، کیونکہ بیچ میں کھانا ہوتا ہے، تو اپنی قریب میں سے کھاؤ، بیچ میں سے کچھ چیز مت اٹھاؤ، یہ ہے۔ اور اگر ایک انسان اپنی اپنی الگ الگ پلیٹ میں لے کر کھا رہا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ وہ تو اپنی ہی قریب میں کھا رہا ہے۔ تو سمجھ گئے؟ تو کھاؤ اور برتن کے اس حصے سے کھاؤ جو تم سے قریب تر ہے، آگے ہاتھ بڑھا کر دوسری جگہ سے مت کھاؤ۔ اس حدیث میں 3 آداب بیان فرمائے۔ پہلا بسم اللہ پڑھ کر کھانا، دوسرا دائیں ہاتھ سے کھانا، اور تیسرا جو اپنے قریب ہے وہاں سے کھانا۔ اب اس کا مطلب سمجھو سارا، یہ تو 3 آداب ہے جو ہم جماعت میں جاتے ہیں بول دیتے ہیں، لیکن اس کو ذرا تفصیل سے سمجھو۔ بسم اللہ پڑھنا پہلا ادب۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانا شروع کرے تو اللہ کا نام لے، اور اگر کوئی شخص شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو اس کو چاہیے کہ کھانا کھانے کے دوران جب بھی بسم اللہ پڑھنا یاد آئے اس وقت یہ الفاظ کہہ دے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اگر بھول گئے ہیں تو بیچ میں کہہ دے، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ
شروع کرتا ہوں اول میں بھی اللہ کا نام، آخر میں بھی اللہ کا نام۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانے کے کیا فائدے ہیں وہ ذرا دیکھو۔ ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تو تمہارے لیے رات کے رہنے کی کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ بسم اللہ پڑھا تب اس کھانے میں شیطان شریک نہیں ہوا۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوا، دروازہ بند کیا، اب اس گھر میں رہنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے شیطان کے لیے۔ تو اللہ کا نام لینے سے کیا فائدہ ہوا؟ نہ یہاں قیام کا انتظام، نہ طعام کا انتظام۔ اور اگر کسی شخص نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا اور ویسے ہی گھر میں داخل ہو گیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو بھائی تمہارے قیام کا انتظام ہو گیا، آ جاؤ آ جاؤ، آج تو یہاں ٹھہریں گے۔ تو ہمارے گھروں میں کئی شیطان ٹھہرتے ہیں جب گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل نہیں ہوتے۔ اسی لیے گھر میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جی، تو اللہ کے نام بسم اللہ اس میں آتا ہے تو فرمایا بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ شیطان آتے ہیں اور شیطان ہمارے گھروں میں ٹھہرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں ہے، نہیں، شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ داخل ہونے وقت اللہ کا نام نہ لیا تو گھر میں داخل ہو تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لو بھائی تمہارے قیام کا انتظام ہو گیا، تم یہاں رات گزار سکتے ہو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ اور جب وہ شخص کھانا کھاتے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو اس وقت شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ لو تمہارے کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، رہنے کا بھی اور کھانے کا بھی، اب نکلنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھو ہمارے گھروں میں برکتیں لانی ہیں، محبتیں لانی ہیں، فرشتوں کو لانا ہے، تو پھر گھر کے اندر بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونا ہے، اور گھر کے جب کھانا کھاؤ تو اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانا ہے، تو اس میں برکتیں ہوتی۔ آج ہم گھر میں داخل ہو جاتے ہیں اور گھر سے نکل جاتے ہیں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں آتے وقت نہ جاتے وقت، اور کھانا بھی کھا لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، تو پہلی سنت کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا۔ تو اس کی تفصیل ہے کہ بھول جاؤ تو کیا، اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے کیا، کہ شیطان ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ کہ تمہارا کھانے، بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا نام نہ لینے سے شیطان کا عمل دخل ہو جاتا ہے اور گھر کے اندر اس کے قیام کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اور اس کا عمل دخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ تمہیں اس طرح سے ورگلائے گا، بہکائے گا، کیونکہ جب گھر میں داخل ہو گیا ہے نا تو پھر ہمیں بہکائے گا اور گناہ پر آمدہ کرے گا، ناجائز کاموں پر آمدہ کرے گا، اور تمہارے دل میں بدی کے خیالات اور وسوسے ڈالے گا۔ جی، وہم پیدا کرے گا۔ کھانے کا انتظام ہونے کا مطلب ہے کہ اب جو کھانا تم کھاؤ گے اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی، اور وہ کھانا تمہاری زبان کے چٹکھارے کے لیے تو شاید کافی ہو جائے گا، لیکن اس کھانے کا انوارات اور برکت حاصل نہ ہوگی۔ تو بغیر بسم اللہ پڑھے اگر کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھا لیا، پیٹ تو بھر گیا لیکن اس کے انوارات نہیں ملتے۔ اور گھر میں بھی بغیر بسم اللہ کے داخل ہو گئے تو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وساوس آتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اور کھانے میں خاص کر کے اللہ کا نام لینا چاہیے۔ اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کی تائید فرمائی، ایک تو گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ، اور کھاتے وقت، دو باتوں کی تاکید فرمائی کہ یہ کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔
یہ دعا جتنے سننے والوں کو یاد نہ ہو تو یاد کر لے. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب گھر میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں آپ سے بہترین داخلہ مانگتا. اللہم انی اسألک خیر المولج، یا اللہ میں آپ سے بہترین داخلہ مانگتا ہوں کہ میرا داخلہ خیر کے ساتھ ہو. اس کو کہ خیر المخرج مولجی، بہترین داخلہ مانگتا اور خیر کے ساتھ داخلہ. اور جب گھر سے نکلوں تو بھی خیر کے ساتھ نکلوں. وہ خیر المخرجی، اور میں آپ سے نکلوں بھی تو خیر کے ساتھ نکلوں، آپ سے مانگ رہا. اس لیے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے گھر میں کیا ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر ملے، کیونکہ میں نکل گیا مجھے کچھ پتہ نہیں کہ گھر، اس لیے کہتے ہیں میں نکلوں تو بھی میرے ساتھ خیر کے ساتھ نکلوں. داخل ہوں تو خیر کے ساتھ داخل ہوں، کوئی غم کی خبر نہ سنوں. جب نکلوں تو خیر کے ساتھ نکلوں تاکہ میرے پیچھے میں کوئی غم کی خبر نہ سنوں، کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد تکلیف کی خبر ملے یا رنج اور صدمے اور پریشانی کی خبر ملے، چاہے وہ دنیاوی پریشانی کی خبر ہو یا دینی پریشانی کی خبر ہو. اس لیے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو کہ اللہ میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اندر جا کر میں اپنے گھر کو، گھر والوں کو اچھی حالت میں پاؤں. جی، اور اس کے بعد پھر ضرورت سے دوبارہ گھر سے نکلنا تو ہوگا، کیونکہ انسان آتا بھی جاتا ہے، لیکن وہ نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو. پہلے سے ہی مانگ لیا. کسی پریشانی یا دکھ اور تکلیف کی وجہ سے گھر سے نکلنا نہ ہو، یعنی نکلوں بھی تو خیر کے ساتھ. کیا مطلب؟ گھر سے جھگڑا ہو گیا، میں گھر سے نکل گیا، تو جھگڑے کی وجہ سے انسان نکلتا ہے، تو اس لیے وہ مانگ لیا بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، کہ میں نکلوں بھی تو خیر کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا اور میں گھر سے بھاگوں، یہ تو بہت برا نکلنا ہوا. بلکہ ہم محبتوں کے ساتھ میں نکلوں، گھر والوں کو سب کو عافیت کے ساتھ دیکھ کر میں نکلوں. ایسا نہ ہو کہ میں کوئی بری خبر سن کر یا کوئی برا کام ہو جائے میں نکلوں. اس لیے فرمایا بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا. تکلیف کی وجہ سے گھر سے نہ نکلنا پڑے. مثلا گھر میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ گھر والے بیمار ہیں، اب ان کے علاج اور دوا کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا، یا گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، اب اس پریشانی کے امداد کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑا، تو یہ اچھی حالت اور اچھے مقصد کے لیے نکلنا نہ ہوا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تلقین فرمائی کہ گھر میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرو. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا کی بات ہو رہی ہے. دعا پڑھنا یاد نہ آئے تو اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کر لگا لو تاکہ اس کو دیکھ کر یاد آ جائے. اس لیے کہ یہ دعا دنیاوی پریشانیوں سے بچانے کا سبب ہے اور آخرت کا ثواب اور فضیلت الگ حاصل ہوگی. لہذا جب انسان یہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوا کہ میرا داخل ہونا بھی خیر کے ساتھ ہو، میرا نکلنا بھی خیر کے ساتھ ہو، تو پھر بتائیے شیطان کی اس گھر میں قیام کرنے کی گنجائش کہاں باقی رہے گی. اس لیے شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرے لیے قیام کا انتظام نہیں. بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا. پہلا کہ اللہ نسألک خیر المولجی و خیر المخرجی، یا اللہ بھلائی کے ساتھ داخل ہونا چاہتا ہوں، بھلائی کے ساتھ نکلنا چاہتا ہوں. اور دوسرا بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، اس کا بھی وہی معنی وعلی اللہ ربنا توکلنا، اللہ تیرے پر بھروسہ کرتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے، اب کھانے کے بارے میں بتانا، تو ہمارا یہ معمول تھا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا شروع نہ فرماتے اس وقت تک ہم لوگ کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاتے. یعنی کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ بڑا پہلے شروع کرے. ہم لوگ اگر ایک پلیٹ میں 4 جن ہیں اور اس میں کوئی عمر میں بڑا کوئی علم میں بڑا، تو پہلے اس کو کہیں گے آپ پہلے شروع کریں، اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلے وہ شروع کریں، ہم جب تک انتظار کریں، کیونکہ یہ بھی سنت ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہم حضور کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتے تو ہم اپنا ہاتھ نہ بڑھاتے تھے، کھانے نہ بڑھاتے، بلکہ اس کا انتظار کرتے تھے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھائے اس وقت ہم کھانا شروع کریں. اس حدیث سے فقہاء کرام نے مسئلہ نکالا کہ جب کوئی چھوٹا
کسی بڑے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خود پہلے شروع نہ کرے بلکہ بڑے کے شروع کرنے کا انتظار کرے. یہ ادب نکالا ہے. اگر اس نے کوئی شروع کر بھی دیا تو بے ادبی تھوڑی ہوتی ہے, سمجھے نا. ہاں, اور بے ادبی بھی ایک قسم کا غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ہونا چاہیے. اور اگر سارے دوست ایک جیسے ہی ہے تو کہا چلو بسم اللہ کر کے شروع کر دیتے سب. لیکن کوئی عالم ہو, ہاں, کوئی بزرگ ہو تو ان سے پہلے یہ کہے کہ آپ کریں, تو اس سے ادب ہمارے اندر آتا ہے. جی, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ کھانے کے وقت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے. اتنے میں ایک نوعمر بچی بھاگتی ہوئی آئی اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھوک سے بےتاب ہے اور ابھی تک کسی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک کھانا شروع نہیں فرمایا تھا, مگر اس بچی نے آ کر جلدی سے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, اس کو کھانا کھانے سے روک دیا. ایک بچی آئی, سمجھے نا, بہت جو ہے بھوک کا انتظار تھی اور آ کر ہاتھ بڑھا دیا, آپ نے روک لیا. پھر تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی آیا اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ بھی بھوک سے بہت بےتاب ہے اور کھانے کی طرف لپک رہا ہے. اس نے بھی آ کر کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا, اس کو بھی کھانے سے روک دیا. اس کے بعد آپ نے تمام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا, کیا فرمایا کہ دیکھو شیطان اس کھانے کو اس طرح اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا. یہ کون تھے؟ یہ بچی کی شکل میں, بوڑھے کی شکل میں کون تھا؟ شیطان تھا, کہ اس طرح اپنے لیے کھانا حلال کرنا چاہتا تھا کہ اس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے. چنانچہ اس نے اس لڑکی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا, آپ نے ہاتھ پکڑ لیا, مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس کے بعد اس نے دیہاتی کے ذریعے کھانا حلال کرنا چاہا, مگر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کی قسم شیطان کا ہاتھ اس لڑکی کے ہاتھ کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے. اس کو پکڑا, اصل میں شیطان کا ہاتھ وہ لڑکی کی شکل میں آیا اور بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرنا چاہتا. تو دیکھو ایسے ایسے درمیان میں ہم لوگ 4 جن بیٹھے ابھی انتظار کر رہے اور کوئی آدمی اچانک آ کر شروع کر دیتا ہے. تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو کہو بھائی رکو رکو, پھر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو, تو وہ بھاگ جائے گا, کیونکہ وہ بغیر بسم اللہ کے شروع کرنا چاہتا تھا. تو شیطان ہوگا تو بھاگ جائے گا. تو کوئی بھی شکل میں آ سکتا ہے. تو ہم بھی کھانے کے اندر آپ دیکھنا کبھی کبھی دعوتوں میں جاتے ہیں, ہم بیٹھے ہیں, دوسرا آ کر بسم اللہ شروع کر دیتا ہے. تو دیکھو کھانے کے آداب ہیں. اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف ارشاد فرمایا کہ بڑے کا کام یہ ہے کہ اگر چھوٹا اس کی موجودگی میں اللہ کا نام لیے بغیر شروع کر رہا ہے تو بڑے کو چاہیے کہ اس کو متنبہ کرے اور ضرورت ہو تو اس کا ہاتھ بھی پکڑ لے اور اسے کہے کہ پہلے بسم اللہ کہو پھر کھانا کھاؤ. کوئی بھی اس طریقے سے آ کر شروع کرے, ہاتھ پکڑ لو, کہو پہلے بسم اللہ پڑھو پھر کھاؤ. آج ہم لوگ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ کھانے پر بیٹھتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ اولاد اسلامی آداب کا لحاظ کر رہی یا نہیں. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس بات کی تعلیم دے دی کہ بڑے کا فرض ہے کہ وہ بچوں کی طرف نگاہ رکھے اور ان کو ٹوکتا رہے, ان کو اسلامی آداب سکھائے, ورنہ کھانے کے برکت دور ہو جائے گی. کبھی کبھی بچہ, ہم گھر میں بیٹھے ہیں, بچہ نے آ کر شروع کر دیا تو اس کا ہاتھ پکڑ لو, کہا بیٹا پہلے پڑھو بسم اللہ, اور اس کے بعد کہا آپ شروع کرو. تو وہ چاہتا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے ہاتھ کیسے ڈال دو, اس لیے ہمیں بھی بھلوا دیتا ہے. اس لیے فرمایا بسم اللہ ہے اول و آخر ہو پڑے. اللہ اکبر. بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں. تو کھانے کے آداب پر بہت ساری چیزیں ہیں. ایک اعلان کرنا بہت ضروری تھا کہ انشاءاللہ میری پہلے بھی کیا آنکھوں میں موتیا تھا, تو ایک آنکھ کا آپریشن تو ہوا تھا 5-6 مہینے پہلے, آپ کو پتا ہوگا, اور اس وقت بھی ہمارا درس 2 ہفتے تک بند رہا تھا. ابھی دوسری آنکھ کا آپریشن انشاءاللہ کل ہے. دعا بھی کرے سارے ساتھی کہ اللہ تعالیٰ اس آپریشن کو کامیاب کرے اور آنکھوں میں بینائی کا بڑھنے کا ذریعہ بنائے, اور اس بینائی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خوب دین کا کام لے اور
دین کی باتوں کی پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ایک تو یہ تھا، تو اس لیے کل سے لے کر 2 ہفتے تک، یعنی کل پہلی تاریخ ہے، 15 تاریخ تک ہمارا درس بند رہے گا جی، 15 تاریخ تک ہمارا درس بند رہے گا۔ اس لیے کوئی ساتھی بار بار پوچھے بھی نہیں اور سمجھ لے کہ بھائی درس بند ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو بتا دے اسکائپ پر کہ بھائی حضرت کا درس 15 تاریخ تک بند ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو دعا کی بھی درخواست ہے، اور 15 تاریخ درس بھی بند ہوگا۔ تو کھانے کا آداب شروع کیا ہے انشاءاللہ سے، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ ہم کھانے کے بارے میں بہت ساری چیزیں ادھر ادھر کی بھی ہمارے اندر داخل ہو گئی ہے، تو اس میں سب چیزیں سنت کے طریقے کے مطابق ملے گی، اور یہ معاشرت کا حصہ ہے، یہ بھی دین ہے، کھانا بھی دین بنانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ درس نہیں ہوگا تو اب سارے ساتھی اس وقت میں کیا کریں؟ ان کو چاہیے کہ جو پچھلے جو درس ہے وہ کئی سارے درس ہے، تو ہر ایک ساتھی اپنے اپنے حساب سے کوئی نہ کوئی درس سنتا رہے، تاکہ ہمارا وقت گناہوں میں نہ گزرے، ادھر ادھر ضائع نہ ہو جائے، بلکہ گھر کے سارے لوگ جس طریقے سے اس وقت میں مل کر سب سنتے ہیں، تو اسی وقت میں سب مل کر کوئی بیان شروع کرے ہمارے پچھلے درس میں سے، اور اسی میں سے سنے، تاکہ ہمارا یہ عمل مستقل جاری رہے جی، مستقل جاری رہے، تو عمل ہمارا چلتا رہے۔ ورنہ کیا ہوگا، شیطان بہکائے گا، ورگلائے گا، وساوس ڈالے گا، اور پھر انسان گناہوں میں مبتلا ہو جائے، پھر دوبارہ جب درس شروع ہوگا تو درس میں آنے میں بھی سستی پیدا ہوگی، اس وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک جتنے ہمارے سننے والے ہیں وہ سورہ اخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، حدیث پاک میں آتا ہے جو انسان اس کو 10 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک بنگلہ بنا دیتے، ایک گھر۔ تو ہم یہ قل هو اللہ احد کی تسبیح روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، 24 گھنٹے میں کوئی بھی ٹائم، چاہے ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھے، تو اس کی عادت ڈالے، اور نیت کرے ہمارے جو بھی کام اٹکے ہوئے ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لڑکیاں جوان، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، یا لڑکے ہیں ان کو کوئی رشتہ صحیح نہیں مل رہا، اس نیت کے ساتھ پڑھے سورہ قل اخلاص کو 100 مرتبہ کہ اللہ میرا یہ کام بن جائے۔ کسی کی روزی کے اندر بھی پریشانی ہے کہ اللہ یہ مسائل بھی حل ہو جائے، یا اور بھی کسی کا قرضہ ہے تو اللہ اس کا بھی، تو جو بھی اپنی اپنی وہ نیتیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، اس کو اپنے دل میں ایک مرتبہ سوچ لے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ اخلاص روزانہ 100 مرتبہ پڑھتا جائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے بہت سارے کام جو اٹکے ہوئے ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، اور ہم جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم بے دینی کی طرف جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم اس کے لیے بھی پڑھے کہ اللہ ہمیں دین کی طرف لوٹا دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ تو سورہ اخلاص کا ایک معمول بنائے اپنی تسبیحات کے ساتھ ساتھ، اور اپنے مراقبے کے ساتھ ساتھ، جو مراقبہ کر رہے کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گی، 7 منٹ بس۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کرے، یہ 15 دن تک نہیں، ابھی ہمیشہ رکھے، جس سے ہوگا اس کو فائدہ ہوگا۔ بہت آسان ہے، کوئی زیادہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ شفا بھی عطا فرمائے، اور اس کا جو خرچ اللہ وہ بھی غیبی اس کا انتظام بھی فرما دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھ میں اتنا ہی ہے، ہم اس سے زیادہ کیا علاج کرا سکتے، باقی تو شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک،